Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all doing well and enjoying good health. This is our first session of cost accounting, in which we will discuss about the cost accounting, differences between cost and financial accounting, functions of cost accounting, scope of cost accounting, and at the end, we will discuss about the ethical conduct that should be followed by the practitioners of cost accounting. So, let's start our discussion with the definition of cost accounting. Cost accounting is the art and science of recording, classifying, summarizing, and analyzing costs to help management take effective decisions. Let's open this definition, discuss this definition. We are doing what in cost accounting? Record costs. Recording means to bring the data, bring the transactions from different records, from different registers, and record them. कैसे रिकॉर्ड करते हैं? एक चंक ऑफ डाटा है हमारे पास, कॉस्ट के हवाले से हज़ारों ट्रांजैक्शंस होंगी एक क्वार्टर में, एक महीने में या एक हफ्ते में. उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं. फिर उन हज़ारों ट्रांजैक्शंस को हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं. क्लासिफाई किस तरह करते हैं? उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं कि कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है, कौन सी कॉस्ट कहाँ पे जाएंगी, कौन सी कॉस्ट जो है वो मटेरियल से रिलेटेड है, कौन सी कॉस्ट लेबर से रिलेटेड है, कौन सी कॉस्ट ओवरहेड्स हैं. मुख्तलिफ़ किस्म की आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आगे सेशंस में कि कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है. फिर उन सारी चीज़ों को हम समराइज़ करेंगे, क्योंकि हमने आगे रिपोर्ट्स देनी है, आगे हमने प्रेजेंट करना है अपनी रिपोर्ट्स को, तो उसको समराइज़ करना लाजमी है. क्योंकि अगर इसी तरह हम डाटा को, उन कॉस्ट की ट्रांजैक्शन को इसी तरह छोड़ देंगे तो किसी को भी समझ नहीं आएगी इसकी. तो उन कॉस्ट ट्रांजैक्शंस को क्लासिफिकेशन के बाद हम समराइज़ कर लेते हैं, उनको फॉर्मेट्स की शक्ल में ले लेते हैं. उनको जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मेट है, कॉस्ट शीट है. कॉस्ट शीट किसी भी एक जॉब के लिए, एक जॉब आपने कंप्लीट किया, उस जॉब की कॉस्ट की एक समरी शीट होती है. इस तरीके से हम उसको समराइज़ कर लेते हैं ताकि जो एंड यूज़र है हमारा उसको समझ आ सके और वो इसको इंटरप्रेट कर सके. और फिर इसको हम एनालाइज करते हैं. एनालाइज करने का मकसद यहाँ पे ये है कि हमें पता चल सके कि कौन सी कॉस्ट हमारी पिछले क्वार्टर से या पिछले साल से कौन सी चीज़ हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, कौन सी चीज़ों में हम बेटर ऑफ जा रहे हैं, कौन सी कॉस्ट को हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं, कौन सी कॉस्ट मैक्सिमाइज हो रही है, ताकि उनको हम कंट्रोल कर सकें और आगे हम अपनी प्राइसिंग और जो भी डिसीजंस हैं वो ले सकें. अब इन सारी चीज़ों को करने का मकसद क्या है? इन सारी चीज़ों के करने का मकसद ये है कि ताकि हम मैनेजमेंट को, जो हमारी मैनेजमेंट है, चाहे वो फाइनेंस के लोग हैं, चाहे वो एचआर के लोग हैं, चाहे वो मार्केटिंग के लोग हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के लोग हैं, उसको हम हेल्प कर सकें, उनको हम डाटा प्रोवाइड कर सकें ताकि वो इफेक्टिव डिसीजन, अच्छे डिसीजन ले सकें. मसलन हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग की. अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, अगर हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ें तो वहाँ पे जिक्र होता है कि वहाँ पे 4 P's हैं, प्राइस है, प्रोडक्ट है, प्लेसमेंट है, प्रमोशन है. अच्छा, अब उन्होंने एक प्रोडक्ट बना लिया. अब उसकी प्राइसिंग का जो इशू है वो कॉस्ट अकाउंटेंट के बगैर रिजॉल्व नहीं हो सकता. जब तक कॉस्ट अकाउंटेंट उसको अपना फीडबैक नहीं देगा, उसको कॉस्ट के बारे में अपनी एनालिसिस नहीं देगा, वो उस वक्त तक इफेक्टिव प्राइसिंग डिसीजंस नहीं ले सकते. तो जब कॉस्ट अकाउंटेंट ने उसको बता दिया कि हमारी जो प्रोडक्ट के ऊपर, एक यूनिट के ऊपर कॉस्ट इतनी आएगी, फिर उसका काम आसान हो जाता है. वो क्या करता है, वो अपने जो कॉस्ट है उसके साथ कुछ मार्जिन कुछ ऐड करके उसकी एक प्राइस सेट कर लेता है. और वो ऐसी प्राइस होती है कि उसमें हमारी कॉस्ट भी एडजस्ट हो जाती है, प्लस मार्केट में हम कम्पीट भी कर सकते हैं. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इफेक्ट प्रॉपरली कॉस्टिंग नहीं करेंगे और इसी तरह हम प्राइस दे देंगे, तो दो ऑप्शन हो सकती हैं, दो साइड्स पे हम जा सकते हैं. या तो उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी कि कॉस्ट भी कवर ना हो. अगर हम हर चीज़ कॉस्ट को
صحیح طریقے سے کلاسیفائی سمرائز نہ کریں اور اس کی انالیسز نہ کریں، یا تو اس کی پرائس بہت زیادہ بڑھ جائے گی، پھر ہم مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح ہیومن ریسورس کے حوالے سے اگر آپ ڈیسیجنز دیکھ لیں تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو بھی کاسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو امپلائی ہمارے پاس نیا آ رہا ہے یا اس کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں یا کوئی ڈیولپمنٹ پروگرام لانچ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ہماری کاسٹ کتنی آئے گی، اور اس کاسٹ کی وجہ سے اوور آل جو فیکٹری کاسٹ ہے ہماری، مطلب کہ چیزوں کو بنانے کی کاسٹ ہے، وہ تو نہیں بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں تو فائنانس میں جتنے بھی ڈیسیجن میکنگ ہیں، انویسٹمنٹ ڈیسیجن ہیں، فائنانسنگ ڈیسیجن ہیں، ایسٹ مینجمنٹ ڈیسیجن ہیں، تو اس میں کاسٹنگ کا ایک رول ہے۔ کاسٹنگ کے بغیر کوئی بھی چیز پاسبل نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہوا کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہے، بلکہ وہ ایک را میٹیریل پرووائڈ کرتا ہے ڈیسیجن میکنگ کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس کو، مختلف مینجمنٹ کو۔ اچھا، اب ڈسکس کر لیتے ہیں کاسٹ اکاؤنٹنگ کو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے ساتھ۔ اگر ہم بات کریں فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی تو اس کے جو یوزرز ہیں وہ ایکسٹرنل پرسنز ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو جیسے کہ بیلنس شیٹ ہے، اب بیلنس شیٹ یا انکم اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہم اینول رپورٹ میں پرنٹ کرتے ہیں۔ اب اینول رپورٹ کے یوزرز کون ہیں؟ آپ کے انویسٹرز ہیں، آپ کے مینجمنٹ ہے، آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں، سب لوگ آپ کے فائنینشیل رپورٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ جو آپ کے یوزرز ہیں وہ ایکسٹرنل پرسنز ہیں، وہ فائنینشیل ڈیسیجن لیتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں کاسٹ اکاؤنٹنگ کی یا مینیجریل اکاؤنٹنگ کی تو یہاں پہ جو آپ کا اینڈ یوزر ہے وہ آپ کی مینجمنٹ ہے، مطلب کہ انٹرنل ہے، ایکسٹرنل نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ جو ہمارا ٹائم فوکس ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے۔ ٹرانزیکشن جو ہو چکی ہیں ان کو آپ ریکارڈ کیا اور آپ نے پریزنٹ کر دیا۔ اب اگر ہم بات کریں مینیجریل اکاؤنٹنگ کی یا کاسٹ اکاؤنٹنگ کی تو یہاں پہ آپ کا جو ایمفیسس ہے وہ فیوچر کے اوپر ہے کہ فیوچر میں ہم کیسے ڈیسیجن میکنگ کریں گے، افیکٹو ڈیسیجن لیں گے، اس کے لیے آپ ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ انالیسس کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ کاسٹ اگر ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی بات کریں تو یہاں پہ پریسیجن کی بات زیادہ آتی ہے کہ ٹو دا پوائنٹ، مطلب کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ زیادہ ٹائملینس کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم ٹائملی ڈیٹا پرووائڈ کریں تاکہ افیکٹو ڈیسیجن میکنگ ہو سکے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں ویریفائبلٹی تو فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں ویریفائبلٹی کی یہاں پہ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ پرنسپلز کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس چیز کو ویریفائی کیا جاتا ہے، اس چیز کو دیکھا جاتا ہے جو اکاؤنٹنگ پرنسپلز ہیں اس کے مطابق لینے کے لیے۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم مینیجریل اکاؤنٹنگ کو دیکھ لیں تو یہاں پہ جو زیادہ ایمفیسس ہے وہ ریلیونس کے اوپر ہے۔ اب ریلیونس کس چیز کی ریلیونس؟ ریلیونٹ ٹو پلاننگ اینڈ کنٹرول، کہ جو ہماری پلاننگ ہے نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے، کون سا پروڈکٹ لانچ کرنا ہے، اس پروڈکٹ کی کاسٹ کیا ہوگی، اس کو کیسے کس مارکیٹ کے لیے ہم لانچ کر رہے ہیں، اس کی پلاننگ کی اس پلاننگ کے ساتھ کیا یہ ہماری جو کاسٹ ہے، کاسٹنگ ہے، یہ ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے۔ اور ہم نے چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، کاسٹ کو کنٹرول کرنا ہے، پرائسز کو کنٹرول کرنا ہے۔ پھر ہم بات کر لیتے ہیں سبجیکٹ کی، پرائمری فوکس آن دا ہول آرگنائزیشن۔ اگر ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی بات کریں تو اس کا جو فوکس ہے وہ پورے آرگنائزیشن کے اوپر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ انٹرنل ہیں چاہے وہ ایکسٹرنل ہے، اس کا فوکس وہاں پہ۔ اور اگر ہم مینیجریل اکاؤنٹنگ کی یا کاسٹ اکاؤنٹنگ کی بات کریں تو اس کا جو فوکس ہے وہ کسی خاص سیگمنٹ کے اوپر ہے۔ مطلب اگر ہم ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے لیے تو کاسٹنگ جو ہے وہ اسی کے لیے ہم کریں گے، نہ کہ پورے آرگنائزیشن کے لیے، ایک خاص سیگمنٹ کے لیے ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے۔ پھر نیکسٹ بات آ جاتی ہے جو جنرلی ایکسیپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز ہیں وہ ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں فالو کرتے ہیں انہی فارمیٹس کے مطابق۔ اگر آپ بیلنس شیٹ کا دیکھیں تو ایک ہی فارمیٹ ہے جو کہ گیپ کا ہے اور اسی کو ہم فالو کرتے ہیں، اور پوری دنیا جہاں پہ بھی آپ جائیں گے بیلنس شیٹ کا وہی ایک فارمیٹ ہوگا۔ لیکن اگر ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ کی بات کریں تو ہم نے جو گیپ کی پرسکرائبڈ فارمیٹس ہیں اس کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں یہ کر رہے ہیں کہ احتیاط آپ نے کرنا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے، تاکہ وہ انڈرسٹینڈیبل ہوں، اس طریقے سے آپ پریزنٹ کریں۔ پھر اگر ہم بات کریں ریکوائرمنٹ کی تو
जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग है या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए मैंडेटरी हैं, वो आपने प्रेजेंट करनी है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग उसकी करनी है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो कॉस्ट शीट्स हैं, चाहे वो जो भी चीज़ें हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको आप प्रेजेंट करें या उसकी रिपोर्टिंग करें। फिर हम आ जाते हैं कॉस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर। कॉस्ट डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? कॉस्ट डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग, कंपाइलिंग एंड communicating information regarding a company's activities. क्या कर रहा है? गैदर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, फिर उसको कंपाइल कर रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की शक्ल में लेके आ रहा है, और फिर उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ, मुख्तलिफ मैनेजमेंट के साथ उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे? अगर आप देखें तो हम डिस्कस हुआ कंपनीज एक्टिविटीज़। कंपनीज एक्टिविटीज़ यहाँ पे कौन सी है? कंपनीज एक्टिविटीज़ यहाँ पे कॉस्ट एक्टिविटीज़ हैं। फिर दूसरा काम इनका क्या है? द कॉस्ट डिपार्टमेंट एनालाइजेस कॉस्ट एंड इश्यूज परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। कॉस्ट को एनालाइज किया जाता है, जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि कॉस्ट को आपने एनालाइज करना होता है, कॉस्ट हमारी कहाँ पे बढ़ रही है, बिल्कुल वो निटी ग्रिटी चीज़ों को देखते हुए कि कॉस्ट कहाँ पे बढ़ रही है, कहाँ पे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि ओवरऑल जो हमारी जो कॉस्ट है ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसी तरीके से कम हो सके, और हम अगर हमने बिडिंग करनी है तो उसमें हम compete कर सकें अपने कंपेटिटर्स के साथ। फिर हम अब आ जाते हैं स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर। स्कोप का मतलब यहाँ पे ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो किन किन एरियाज को कवर करता है, कौन कौन सी चीज़ें हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कवर करेंगे। पहली चीज़ इसमें ये आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का थोड़ी देर पहले भी डिस्कस हुआ कि हम कॉस्ट को क्लासीफाई करेंगे एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कॉस्ट, हमारे पास मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन होंगी, हज़ारों ट्रांजेक्शन होंगी, उसको हमने क्लासीफाई करना होगा कि कौन सी चीज़ वेरिएबल कॉस्ट में जा रही है, कौन सी चीज़ें हमारी फिक्स कॉस्ट में जा रही हैं, कौन सी चीज़ें हमारी करंट पीरियड के साथ रिलेटेड है, कौन सी कॉस्ट जो है वो हमारे आगे के पीरियड्स के साथ रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें। फिर हम कॉस्ट रिकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे कॉस्ट डाटा जो है वो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स की शक्ल में, मुख्तलिफ कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी रिकॉर्ड करना है। फिर कॉस्ट एलोकेशन करनी है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी कॉस्ट जा रही है, क्या ये इस डिपार्टमेंट के साथ रेलेवेंट है या नहीं है। अगर नेक्स्ट डिपार्टमेंट के लिए तो वहाँ पे आप एलोकेट कर दें, ये कॉस्ट मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड है, ये कॉस्ट ओवर हेड्स के साथ रिलेटेड है, मतलब कि मुख्तलिफ हेड्स के अंदर उसको एलोकेट करना है। फिर हम बात करेंगे कॉस्ट डिटर्मिनेशन की। कॉस्ट को हमने डिटर्मिन करना है कि कितनी कॉस्ट हमारी आ रही है। फिर कॉस्ट एनालिसिस, ये थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, कॉस्ट को कैसे मुख्तलिफ जो बिट्स एंड पीसेस हैं उनको हम देखें, कौन सी चीज़ों की कॉस्ट यहाँ पे हमारे पास बढ़ रही है, कौन सी चीज़ों की कॉस्ट कम हो रही है। फिर कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है। पैरेलल कंपैरिजन भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं उसको कि वहाँ पे हमारी कॉस्ट कम आ रही है, यहाँ पे ज़्यादा क्यों आ रही है। इसको आप दूसरी किसी कंपनी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि उस कंपनी की यहाँ पे जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमसे 20% कम है, तो हम इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। या इसको आप कंपेयर कर सकते हैं विद द प्रीवियस पीरियड कि पिछले साल में या पिछले अरसे में जो हमारी कॉस्ट थी वो कम आई थी, 10% या 5% कम आई थी, अब यहाँ पे बढ़ी है, तो क्यों बढ़ी है, इसका क्या रीज़न हो सकते हैं। क्या हमारा रॉ मटेरियल महंगा हो गया, लेबर महंगी है, या दूसरे ओवरहेड्स जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या मसला है जहाँ पे हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, और अगर कम हो रही है तो वो भी आपके सामने आ सकता है। फिर हम कॉस्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं, कॉस्ट शीट्स बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसी तरह मुख्तलिफ और भी आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे बात आ जाती है कि कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आपकी ओवरहेड्स, फ़र्ज़ कर लें आपकी ओवरहेड्स बढ़ रही हैं, कोई भी चीज़ है, आपका स्क्रैप बहुत ज़्यादा आ रहा है या लेबर के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। क्या लेबर को कम किया जाए, या उनकी वेजेस को कम किया जाए, या
جو دوسری چیزیں ہیں اس کو ہم آؤٹ سورس کر لیں، کیا کریں، مختلف ڈیسیجنز آپ نے لینے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کاسٹ ریڈکشن کی، کاسٹ کو کیسے ریڈیوس کیا جائے. پھر آخر میں کاسٹ آڈٹ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ لوپ ہولز ہے، کہاں پہ غلطی ہے، وہ چیزیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے اور وہ رپورٹ کرنی ہے، اور بیٹر ڈیسیجن میکنگ کے لیے اس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں فنکشنز آف کاسٹ اکاؤنٹنگ کے اوپر. کاسٹ اکاؤنٹنگ کا جو سب سے جو پہلا فنکشن ہے وہ ہے بجٹنگ. اب بجٹنگ کیا ہے؟ بجٹنگ کو اگر ہم آسان الفاظ میں ڈیفائن کریں تو بجٹنگ ہم اپنے ریونیو اور ایکسپینڈیچرز کی ایک سمری بناتے ہیں، اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا ریونیو آئے گا، کتنا ہم کمائیں گے ایک عرصے کے اندر. فرض کر لیں ایک کوارٹر ہے، ایک مہینہ ہے، یا جیسے ہم ایک ایز این انڈیویجول ہم اگر اپنی بات کریں تو ہم اپنی سیلری ہماری ملتی ہے، فرض کر لیں فرسٹ کو آپ کو سیلری ملتی ہے، تو پھر آپ اپنا ایک بجٹ بناتے ہیں اس مہینے کے لیے، گھر کے لیے، کہ ہم اس مہینے میں جو ہمیں 50,000 ہے یا 40,000 ہے اس کو ہم نے ایلوکیٹ کہاں پہ کرنا ہے. ہم نے اگر رینٹ پہ آپ کا گھر ہے تو اس کو کتنا ایلوکیٹ کرنا ہے، بچوں کی فیس کو، پیٹرول، گاڑی کا خرچہ ہو گیا، آپ کی کھانے پینے کا، کچن کا خرچہ ہو گیا. اسی طرح آپ ان چیزوں کو ایلوکیٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کی جو انکم ہے یا جو آپ کا ریونیو ہے اس میں کور ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. یہاں پہ بھی کاسٹ اکاؤنٹنگ میں ہم بجٹنگ اسی طریقے سے مختلف ڈپارٹمنٹس کے لیے کریں گے، اور کاسٹنگ ہوگی تو آپ پراپر بجٹنگ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ پہلی چیز جو ہے وہ بجٹنگ کریں گے. پھر اس کے بعد کاسٹ کنٹرول، کیسے کاسٹ کو کنٹرول کیا جائے گا، کون سی چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کون سی چیزوں کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں، کون سی چیزوں کو کاسٹ کو ہم کیسے منیمائز کر سکتے ہیں. لیبر کم کر لیں، لیبر کی ویجز کم کر لیں. مٹیریل جو ہے اگر ہم ایک وینڈر سے لیتے ہیں، فرض کر لیں را مٹیریل وہ آپ کو مہنگا دے رہا ہے، تو اگر ہم وینڈر چینج کر لیں، دوسری جگہ سے ہم لے لیں، یا خود اس کو ہم اس چیز کو ہم آؤٹ سورس کر لیں، یا خود ہی اس جو ہمارا وینڈر ہے اس کو ایکوائر کر لیں. اس طرح کے مختلف ڈیسیجنز آپ لے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس کاسٹ ڈیٹا ہوگا تو آپ پراپر پرائسنگ کر سکتے ہیں. پرائسنگ کا جو سب سے جو بیسک طریقہ ہے زیادہ تر یوز ہوتا ہے وہ ہے کاسٹ پلس پرائسنگ. تو جب آپ کے پاس کاسٹ ہوگی تو اس کے ساتھ ایک مارجن ایڈ کر کے آپ آسانی سے اس کی پرائسنگ کر سکتے ہیں. جب تک آپ کے پاس کاسٹ کا ڈیٹا نہیں ہوگا آپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ اس کی پرائسنگ کر سکیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ڈٹرمننگ پروفٹس. جب آپ کے پاس کاسٹ کا ڈیٹا ہوگا، پرائس کا ڈیٹا ہوگا، تو بہت ایزیلی آپ اپنے پروفٹس کو جو ہے وہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. فرض کر لیں ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے، اس کے لیے ہم بڈنگ کر رہے ہیں. اب اس پروجیکٹ کے لیے ہم نے کاسٹنگ کر لی، ساری چیزیں ہم نے لے لی، نیٹیگریٹیز ہم نے لے لی کہ ہمارا مٹیریل پہ اتنی کاسٹ آئے گی، یہ لیبر پہ اتنی کاسٹ آئے گی، اس کے علاوہ ہماری جو اوور ہیڈز ہیں اس پہ اتنی کاسٹ آئے گی. پھر ساری چیزیں ہم نے کر لی، پھر ہمارا ایک مارجن رکھ لیا، اس کی پرائس رکھ لی. پھر جب پرائس میں سے اپنی کاسٹ مائنس کر لی، لیس کر لی، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس پروفٹس کتنے آ رہے ہیں. تو یہ چیز آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے کہ آپ پروجیکٹ بڈنگ کر سکیں. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے مختلف قسم کے الٹرنیٹیوز آئیں گے. کوئی اے وینڈر ہے، بی وینڈر ہے، سی وینڈر ہے، کہاں سے آپ نے را مٹیریل خریدنا ہے. پھر بات آ جاتی ہے اوور ہیڈس کی، لیبر کی، مختلف قسم کی ڈیسیجن میکنگ آپ یہاں پہ کریں گے. پھر یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ جو ایتھیکل کنڈکٹ ہے فار دا پریکٹیشنرز آف مینجمنٹ اینڈ فائنینشیل اکاؤنٹنگ. یہاں پہ ہم بات کریں گے اکاؤنٹنٹس کے لیے. صرف ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ کی بات نہیں کریں گے بلکہ ساتھ میں فائنینشیل اکاؤنٹنگ جو لوگ اس کو پریکٹس کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارے پاس یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے ایتھیکل کنڈکٹ ہے. ایتھیکل کنڈکٹ کا مقصد یہاں پہ ڈسکس کرنے کا یہ ہے کہ آگے ہم نے پریکٹیکل لائف میں آنا ہے تو وہاں پہ مختلف چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور ایز اے ہیومن بینگ چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ ایک بندے کے سامنے اگر کوئی اس طرح کی چیز آ جائے تو وہ اس کا غلط فائدہ اٹھانے کی، مطلب فائنینشیل بینیفٹس اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایز اے انسٹرکٹر یا ایز اے مینٹور ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم آپ کو گائیڈ کریں، ہم آپ کو سمجھائیں کہ کون سی چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہے، کون سی چیزیں غلط ہیں، کون سی چیزیں ہم نے پریکٹس کرنی ہے، کون سی چیزیں ہم نے پریکٹس نہیں کرنی. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے کمپٹنس.
اگر آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا کسی بھی ڈیوٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز آپ نے یہ دیکھنی، پرسنل انالیسس کرنے، آپ نے اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے کہ کیا آپ کمپیٹنٹ انف ہیں کہ اس جاب کے لیے آپ کو کنسیڈر کیا جائے. آپ اتنے ڈیولپڈ ہیں، آپ کے پاس اتنا نالج ہے، کیا اتنے اسکلفل آپ ہیں کہ اس جاب کے لیے آپ اپلائی کریں، اور اگر آپ وہاں پہ سلیکٹ ہو جائیں تو آپ کامیابی کے ساتھ آپ سکسیزفلی وہاں پہ آپ اپنی جابس جو ہیں وہ صحیح طریقے سے فلفل کر سکتے ہیں، اپنی ڈیوٹیز فلفل کر سکتے ہیں. جو وہاں پہ لاز ہیں ان کے مطابق اگر آپ کمپیٹنٹ انف ہیں تو ان لاز کے مطابق آپ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کریں گے. تیسری بات یہاں پہ آ جاتی ہے، کیا وہاں پہ جو رپورٹنگ کی ضروریات ہے اس کے مطابق آپ رپورٹنگ کر سکتے ہیں اور ان رپورٹس کو آپ صحیح طریقے سے پریزنٹ کر پائیں گے. تو اگر آپ کے پاس وہ کمپیٹنس ہے تو آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کریں، اس جاب میں جائیں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ وہاں پہ جائیں جس کے لیے آپ کمپیٹنٹ ہیں. پھر بات آ جاتی ہے کانفیڈینشیلٹی کی. جہاں پہ بھی آپ فرض کر لیں، ہم اپنی کلاس کی بات کر لیتے ہیں. کلاس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، گروپس بنتے ہیں، آپ کے سی آر کے ساتھ ریلیشنز ہوتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ریلیشن ہوتے ہیں. تو آپ اپنے جو دوستوں کے بیچ میں آپ کی باتیں ہوتی ہیں وہ کانفیڈینشیل رکھتے ہیں، اپنے آپ تک رکھتے ہیں. اسی طرح جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، کسی کمپنی کے ساتھ یا کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر میں ہیں، جہاں پہ بھی آپ ہیں، تو کانفیڈینشیلٹی ایک ایسا فیکٹر ہے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. کانفیڈینشیلٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. کوئی بھی کانفیڈینشیل انفارمیشن آپ نے اپنی آرگنائزیشن کی ڈسکلوز نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنی، کیونکہ اس کی وجہ سے اس آرگنائزیشن کے کمپیٹیٹرز فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس آرگنائزیشن کو نقصان پہنچ سکتا ہے. پھر آپ کی جو سبارڈینیٹس ہیں ان کو بھی آپ نے انفارم کرنا ہے کہ کانفیڈینشیل انفارمیشن کیا ہے، اس کا آپ نے کیسے خیال رکھنا ہے اور اس کو آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنا. تیسری بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ جو آپ کے پاس انفارمیشن اس کمپنی کے بارے میں ہے اس کو آپ انلیگل ایکٹیویٹیز کے لیے یوز نہیں کریں گے، بلکہ اس کو آپ صرف اس آرگنائزیشن کی بیٹرمنٹ کے لیے یوز کریں گے، بیٹر ڈیسیجن میکنگ کے لیے یوز کریں گے، اس کو غلط مقصد کے لیے یوز نہیں کریں گے. تیسری بات یہاں پہ جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ ہے انٹیگریٹی. اگر آپ کو کوئی گفٹس وغیرہ یا کوئی آپ کو ہاسپٹیلٹی، مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈنر یا لنچ وغیرہ پہ کوئی آپ کا کمپیٹیٹر ہے یا آپ کا سبارڈینیٹ ہے یا آپ کا کوئی بھی کولیگ ہے یا باہر سے کوئی بندہ ہے، وہ آپ کو کوئی چیز آفر کرتا ہے، کوئی گفٹ وغیرہ، تو آپ کبھی بھی وہ ایکسیپٹ نہ کریں بلکہ اس کو ریفیوز کریں. کیونکہ جب آپ اس طرح کی گفٹس وغیرہ یا انویٹیشنز ہاسپٹیلٹی کی آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کا نقصان آپ کو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو انفلوئنس کر سکتا ہے. مطلب آپ کو کوئی نہ کوئی چیز اس کے فائدے کے لیے، اس کے کہنے پہ آپ کو کرنی پڑ جاتی ہے، اور جب آپ وہ کرتے ہیں تو وہ فراڈ میں آ جاتا ہے. وہ آپ اپنے آرگنائزیشن کے ساتھ جہاں سے آپ اپنی سیلری ودرا کر رہے ہیں، وہاں جہاں سے آپ اپنا رزق کما رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ آپ ایک قسم کا فراڈ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہاں پہ انٹیگریٹی کے اندر کہ آپ کے پاس جتنی بھی انفارمیشن ہے، چاہے وہ فیوریبل ہے چاہے وہ انفیوریبل ہے، وہ انفارمیشن آپ کمیونیکیٹ کریں اپنے سینئرس کو، اپنی مینجمنٹ کو کمیونیکیٹ کریں. ایسا کچھ بھی نہیں. کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم انفیوریبل چیزیں جو ہیں وہ چھپا لیتے ہیں، اور وہ جب 1 سال بعد یا 2 سال بعد وہ چیز سامنے آتی ہے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. بجائے اس کی کہ اس کی وجہ سے ہمیں فیوچر میں بہت زیادہ نقصان ہو، اس کو ہم ٹائملی کمیونیکیٹ کریں. یہ ہم اس ڈر کی وجہ سے اکثر ہم اس کو چھپا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری پروموشن رک جائے گی، جو مینجمنٹ ہے وہ ہم مجھ سے ناراض ہو جائے گی کہ آپ نے اس چیز کو صحیح طریقے. ایسا کبھی بھی نہیں. اگر ہو بھی تو آپ تب بھی آپ انٹیگریٹی کے ساتھ اس چیز کو کمیونیکیٹ کریں، اور اس کا فائدہ آپ کو فیوچر میں ملے گا. پھر آ جاتی ہے بات آبجیکٹیوٹی کی. آبجیکٹیوٹی کا یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ فیلنگس کے اوپر، آپ اپنی پرسنل فیلنگس کے اوپر، آپ ایبسٹریکٹ چیزوں کے اوپر آپ ڈیسیجن میکنگ نہ کریں، بلکہ آپ آبجیکٹیولی کریں، مطلب کہ فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر کریں. جو بھی انفارمیشن آپ نے پریزنٹ کرنی ہے، کمیونیکیٹ کرنی ہے اپنی مینجمنٹ کو، وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بیسڈ ہو، نہ کہ آپ کی پرسنل فیلنگس کے اوپر کہ میرا خیال تھا کہ یہ اتنا تھا. نہیں، آپ کا خیال نہیں تھا. فیکٹس کی بات کریں. فیکٹس کیا ہے؟ ہاں، انٹیوشن ایک چیز ہو سکتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ
ایکسپیرینس جب آپ کرتے ہیں تو وہ چیز آ جاتی ہے. لیکن کوشش کریں کہ کوئی بھی چیز آپ اپنی فیلنگز یا ایبسٹریکٹ چیزیں جو ہیں وہ کمیونیکیٹ نہ کریں, بلکہ فیکٹس, آبجیکٹیو چیزیں جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کریں اور فیئرلی کمیونیکیٹ کریں. اور جو ریلیونٹ انفارمیشن ہے اس کو کمپلیٹلی فلی کوئی بھی چیز چھپانی نہیں ہے آپ نے. پانچویں چیز جو اسٹینڈرڈز میں آ جاتی ہے وہ ہے ریزولوشن آف ایتھیکل کانفلکٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پالیسیز کے اندر رہتے ہوئے, آپ کے آرگنائزیشن کی پالیسیز کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی دو بندوں کے درمیان میں یا کسی دو گروپس کے درمیان میں کوئی کانفلکٹ آ جاتا ہے جہاں پہ خدشہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے اس کے لیے کچھ برا ہو سکتا ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کانفلکٹ کو ہم ریزالو کریں. اور اگر وہاں پہ ہم ریزالو نہیں کر سکتے تو اس کانفلکٹ کے بارے میں ہم اپنے سینئرس کو انفارم کریں تاکہ وہ اس کانفلکٹ کو ریزالو کریں. اگر کانفلکٹس آئیں گے تو آپ کے آرگنائزیشن میں, آپ کے ڈپارٹمنٹ میں جو پروڈکٹیوٹی ہے آپ کی وہ افیکٹ ہوگی. اسٹوڈنٹس, آج کے دن میں ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی. یہ ہمارا فرسٹ سیشن تھا. انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ ہم اس کو اوپن کریں گے. یہ تو جسٹ ایک ویڈیو لیکچر تھا آپ کے لیے. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم زوم پہ ڈسکس کریں گے, لائیو سیشنز لیں گے. جو بھی کویسچنز آپ کے ہوں گے اس کا میں آپ کو انشاءاللہ آنسرز دوں گا اور آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جسٹ آپ کا ایک پہلا سیشن تھا, جس اس لیے کہ آپ تھوڑا سا اس سبجیکٹ کے ساتھ یوز ٹو ہو جائیں, اس کے بارے میں سیکھ لیں. انشاءاللہ جب زوم سیشن ہوگا تو انہی چیزوں کے اوپر آپ اس کو پڑھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور جو چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ آپ نوٹ کریں. اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن جو ہمارا زوم پہ ہوگا کلاس ٹائم میں, اس میں یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.